الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچے مومن کی شان کیا ہے، اس موضوع پر بیان ہوگا۔ سچے مومن کی شان بہت بلند ہے، اس لیے کہ وہ ایمان میں صرف زبانی کلامی دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ دل کی گہرائی، عمل کی صداقت اور کردار کی روشنی کا نام سچا مومن ہے۔ سچے مومن کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دنیا کی ہر محبت پر ترجیح دیتا ہے۔ دنیاوی آزمائشیں، دکھ اور مصیبتیں اسے ہلا نہیں سکتی، بلکہ وہ مضبوط کرتی ہیں۔ ہر مسلمان کلمہ گو وہ ہوتا ہے، ہر مسلمان کلمہ گو تو وہ ہوتا ہے جو حقیقی اپنے رب کی یاد اپنے دل میں بسائے رکھتا ہے۔ یعنی کلمہ پڑھنے والا مسلمان تو ہو جاتا ہے، لیکن ہر مسلمان مومن کے مرتبے تک رسائی نہیں پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کثرت عبادت و ریاضت کے باوجود ہمارے ایمان کمزور ہیں۔ ایک مومن کے اندر کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ ایک مومن خاص اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہر اپنا جینا مرنا اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ دنیا میں 4 چیزیں محبت کے قابل ہیں: مال جس سے محبت کی جاتی ہے، جان جس سے محبت کی جاتی ہے، آبرو عزت سے محبت کی جاتی ہے، اور ایمان سے محبت کی جاتی ہے۔ لیکن جب جان پر کوئی مصیبت آ جائے تو مال قربان کرنا چاہیے، اور اگر آبرو پر کوئی آفت آئے تو مال اور جان دونوں کو، اور اگر ایمان پر کوئی ابتلا، کوئی آزمائش، کوئی مصیبت آئے تو مال، جان، آبرو سب کو قربان کرنا چاہیے۔ اور اگر ان سب کے قربان کرنے سے ایمان محفوظ رہ جاتا ہے، ایمان سلامت رہ جاتا ہے، تو یہ سستا سودا ہے، سستا سودا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے: انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومن وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی مومن اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ پیار کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوتا ہے، اور جب اس کے سامنے ذکر اللہ کیا جاتا ہے، اللہ کریم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ لرز جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کی محبت سے سرشار ہوتا ہے۔ اور پھر مومن کی اللہ نے شانیں بھی بیان کی ہیں، مومن کی عظمتیں بھی بیان کی ہیں، انہیں انعامات سے بھی نوازا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یقیناً مومن کامیاب ہو گئے، کون سے؟ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی نماز میں خشوع و خضوع، بالکل اس طرح نماز ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، کپ کپے ہوئے جسم کے ساتھ، لرزے ہوئے جسم کے ساتھ
جب نماز عاجزی کے ساتھ بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا مومن کامیاب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر مومن کی شان کو بیان کیا سورۃ حشر میں، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی فرمایا وہ دوسروں کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود ضرورت مند ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ شان ہے مومن کی، یہ مقام ہے مومن کا، یہ خوبی ہے ایک مومن کی کہ وہ اپنی ضروریات کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلال وحدہ لا شریک کی رضا کی خاطر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، دوسروں کو اہمیت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا سورۃ انفال میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سچے مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری شانیں بیان ہو رہی ہیں ایک مومن کی۔ سچے مومن وہ ہیں، اللہ فرما رہا ہے سچے مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب اللہ پاک کی قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان کے جسموں میں کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا جسم کپ کپانے لگتا ہے، وہ کانپ جاتے ہیں، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور اس ذکر اللہ کی وجہ سے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان، مسلمان تو ہم بھی ہیں، ایمان والے تو ہم بھی ہیں، لیکن ایمان مضبوط، ایمان طاقتور، ایمان کمزور، ایمان تر و تازہ، یہ کیفیات ہوتی ہیں، یہ بدلتی رہتی ہیں۔ جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، جتنا تلاوت قرآن پاک کو سیکھ کر سمجھ کر اس کو پڑھتا ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے جب بندہ تلاوت کرتا ہے، تلاوت سنتا ہے، اللہ کی باتوں پر، اللہ کی آیات پر غور کرتا ہے، نشانیوں پر غور کرتا ہے، تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے نماز قائم کرتے ہیں، یہ شان بیان ہو رہی ہے، اور اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ روزی روپے پیسے کا نام نہیں، زیورات کا نام نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری اولاد، ہمارا گھر بار، ہمارا کاروبار، ہماری گاڑیاں، ہمارے عہدے، ہمارے ہنر، جو کچھ بھی ہے یہ روزی ہے، یہ رزق ہے، یہ اللہ پاک کا دیا ہوا ہے۔ جب اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ سچے مومن ہیں، یہی ایمان والے ہیں، یہی سچے مومن ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی بنایا، جس نے، اور وہ آقا جب وہ اس دنیا میں آئے تو دنیا میں آنے کے بعد جس نے ایمان کو دلوں کی زینت بنایا۔ سبحان اللہ۔ صلاۃ والسلام ہو اس ہستی پر کہ جس کا ایمان، عمل اور کردار کائنات کے لیے مشعل راہ ہے، جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔